الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کچھ سوالات آئے ہیں، ان کے جوابات، ان کے بارے میں چند وضاحتیں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ تقلید کیا ہے، اس کی تعریف، ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو بھائی تقلید کہتے ہیں کسی امام اور مجتہد کے قول پر عمل کر لینا اس حسن ظن کے ساتھ کہ وہ بغیر دلیل شرعی کے بات نہیں کرتا اور اس سے دلیل کی تحقیق اور طلب نہ کرنا، یہ تقلید کی ڈیفینیشن ہے۔ تقلید کا مدار جو ہے وہ حسن ظن پر ہے، اور یہ اعتقاد کر لینا ہے کہ ہمارا امام، ہمارا فقیہ اور مجتہد جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ جو بھی بات کرے گا، مسئلہ بتائے گا، وہ دلیل کے مطابق ہوگا، ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل شرعی ضرور ہوگی۔ جیسا کہ غیر مقلد ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات مانتے ہیں اور ان سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے، جیسے ان کے بعض رسائل لکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ ایک رسالہ مظالم کے نام سے، تو وہ ان کی بات کو لے لیتے ہیں بغیر دلیل ان سے پوچھنے کے۔ تو ہمیں بھی حق ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کو مانیں بغیر ان کے دلیل پوچھتے ہوئے، اگرچہ دلائل موجود ہیں۔ تقلید کی حقیقت کو آپ یوں سمجھیں کہ ائمہ کرام نے، مجتہدین اور فقہاء نے جو فقہ لکھی ہے، وہ قرآن اور حدیث سے ہم ان کو زیادہ نہیں سمجھتے ہیں، نہ ان کا آپس میں باہمی کوئی ٹکراؤ ہے، بلکہ انہوں نے جو مسائل کا استخراج کیا ہے، جو احکام انہوں نے نکالے ہیں، جو فقہ انہوں نے مدون کی ہے، اس کو ترتیب دی ہے۔ جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، حنفی اس کو لیتے ہیں، اور شافعی حضرات امام شافعی رحمہ اللہ کی فقہ اور ان کے مسائل کو لیتے ہیں، اور حنبلی حضرات امام احمد بن حنبل کی بات کو لیتے ہیں، اور مالکی حضرات امام مالک رحمہ اللہ کی بات، ان کی فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ائمہ کرام نے، مجتہدین نے، فقہاء نے اپنے دور کے اندر جو فقہ مدون کی ہے، اس کو جو ترتیب دی ہے، اور جو مسائل کا استخراج کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ملکہ اور مہارت اور عبور اور علم اور ادراک جو ان کو دیا تھا، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ باقی فقہ اور کا قرآن اور حدیث کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ تقلید کی حقیقت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک یہ حدیث سوال کرتے ہیں کہ بھائی قرآن اور احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے، تو احادیث کے ذخیرے ہونے کے باوجود ہم فقہ پر عمل کیوں کریں، ائمہ کی تقلید کیوں کریں؟ تو دیکھیں اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ ایک ہوتی ہے قوت ابصار، دیکھنے کی قوت بصیرت، اور دوسرا ہوتا ہے مبصرات، یا بالفاظ دیگر آپ یوں کہیں کہ ایک قوت ادراک ہے اور ایک مدرکات ہیں۔ اور اس کو آسان کروں کہ ایک انسان وہ ہے جس کو علم ہے اپنے پاس، لیکن باہر کی معلومات اور اتنا گھوما ہوا نہیں ہے دنیا کے اندر، لیکن ایک دوسرا ایسا انسان ہے جس کو باہر کی دنیا کی نالج زیادہ ہے، لیکن قوت بصیرت اور قوت علم دینی احکام کے اندر نہیں ہے۔ تو ہم تو اس کو افضل سمجھیں گے کہ جس کو قوت بصیرت ہے، ادراک اور علم جس کے پاس ہے۔ تو اسی طرح احادیث کو دیکھتے ہوئے جو علماء نے، فقہاء نے، مجتہدین نے جو مسائل کا استنباط اور استخراج کیا ہے، انہوں نے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے علم زیادہ دیا ہے،
تو جو ان کی سمجھ اور بصیرت ہے ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم احادیث کو چھوڑتے ہیں، بلکہ انہوں نے جو سمجھا ہے ان کی بصیرت اور علم اور ادراک ہم سے کہیں زیادہ ہے، اور ان کا احتیاط اور دیانت ہم سے کہیں زیادہ ہے، ان کا تقوی اور ورع اور امانت اور خشیت، خوف الہی ان کی ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم جو ہیں احادیث پر عمل کرتے ہیں، مگر ائمہ فقہا کرام نے جو ان کی تفسیر کی ہے اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ پھر ایک سوال یہ آیا کہ جو ترک تقلید کرتے ہیں، تقلید نہیں کرتے ہیں، تو کیا ان کا مواخذہ ہوگا، ان کی گرفتاری ہوگی قیامت کے دن، گناہ ہوگا ان پر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ترک تقلید سے قیامت کے دن مواخذہ تو نہیں ہوگا، البتہ یہ ہے کہ ترک تقلید سے بے برکتی ہوگی اور اینڈ میں گمراہی کا قوی امکان ہے، کیونکہ پھر وہ آدمی اپنی تحقیق پر اور خود رائی پر چلنے کی کوشش کرے گا کہ ہم خود نکالتے ہیں احادیث میں سے اس کا کیا جواب ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس دور کے اعتبار سے وہ احتیاط کہاں ہیں، وہ ورع اور تقوی کہاں ہیں، وہ دیانت اور تدین کہاں ہیں؟ جب نہیں ہے تو پھر یہ رائے پرستی ہو جائے گی، خواہش پرستی ہو جائے گی، جس سے پھر یہ ہے کہ اینڈ میں نقصان ہی نقصان سامنے آئے گا، اور ذلت اور رسوائی اور فضیحت اور گمراہی کے اندر مبتلا ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تقلید شخصی ضروری ہے، کہ کسی ایک کی آپ پیچھے لگ جائیں، اور یہ بھی نہیں کہ کبھی ایک امام کے پیچھے، ایک مسئلہ امام ابو حنیفہ کا لے لیا، ایک امام شافی کا لے لیا، ایک امام مالک کا لے لیا، سمجھا، ایک امام احمد بن حنبل کا لے لیا، اس طرح نہیں کرنا۔ جس بھی امام کے پیچھے لگنا ہے اس ایک کے پیچھے لگنا ہے، کیونکہ اصول تو سب کے ایک ہی ہیں، عقائد سب کے ایک ہیں، البتہ جزئیات میں اور فرعیات میں تھوڑا بہت کچھ فرق ہے۔ اس کے بعد پھر ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہم صحابہ کی تقلید کیوں نہ کریں، ائمہ کے فقہا کے مجتہدین کی ہم تقلید کیوں کریں، ان کے پیچھے ہم کیوں لگیں؟ تو بھائی اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ صحابہ کرام کی اگر کوئی کتاب ہے تو ہمیں دکھاؤ جو اس طرح فقہی شکل میں ہو کہ اس کتاب کو مدون کیا گیا ہو، مرتب کیا گیا ہو، اور اسی طرح منضبط کیا گیا ہو اس کو، ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو ہے ائمہ کرام اور فقہاء کرام کی ان کتابوں کو لیتے ہیں۔ اور پھر تقلید کی تفسیر میں اتنا عرض کر دوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مثال کے طور پر کہ ہم ان کی بات لیتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کے ارشادات کی امام ابو حنیفہ نے تفسیر اور وضاحت کی ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ حنفی ہم بئی مانا ہے، یہ نہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اپنی رائے ہے جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہے، ایسے کبھی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح پھر ایک سوال یہ آتا ہے کہ ائمہ اربعہ یہ کیوں بھلا، اور بھی مجتہدین گزرے ہیں، صرف امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، صرف یہ کیوں، دوسرے بھی تو ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ من جانب اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ان کی فقہ کو درجہ ملا ہے اور مقبولیت عامہ جو ان کو حاصل ہوئی ہے، اس طرح کی مقبولیت کسی امام کی کتاب کو یا فقہ کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ ہے کہ ہر جزئی کلی زندگی کے روزمرہ کے جو مسائل ہیں وہ سہولت سے، آسانی سے ان حضرات کی فقہ کے اندر وہ تمام تر مسائل مل جاتے ہیں، تو ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کہ کسی اور امام کی طرف ہم جائیں۔ پھر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کو ہم صرف کیوں لیں، اور بھی کافی سارے امام ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فقہ حنفی کو جو افضلیت عطا کی ہے، اور جو یہ تمام فقیہوں سے ان کی فقہ کو جو
یعنی عزت اور عظمت حاصل ہوئی ہے وہ کسی بھی فقہ کو یعنی اتنی افضلیت نہیں ملی ہے۔ اسی طرح پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا تقلید کرنے میں جو ہم ائمہ کی تقلید کرتے ہیں کیا یہ شرک فی النبوت کے مرادف ہے؟ اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ دیکھیں اطاعت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اطاعت مطلقہ، ایک اطاعت مقیدہ۔ اطاعت مطلقہ یہ ہے کہ ہر امام کی ہر بات کو، ہر قول کو لے لینا اگرچہ وہ قرآن حدیث کے خلاف ہو، تو یہ ہے اطاعت مطلقہ۔ اطاعت مطلقہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے اطاعت مقیدہ کہ ہم اس بات کو لیتے ہیں، اس امام اور مجتہد اور فقیہ کی ہم بات کو مانتے ہیں کہ جو ان کے احکام اور مسائل امر الہی کے خلاف نہ ہو، اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو، تو ہم اس کو لیتے ہیں۔ اس درجے میں تو تقلید جو ہے وہ بالکل بھی یعنی شرک فی النبوہ کے مرادف نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ ہے، حدیث پاک میں بھی تقلید کا ثبوت ملتا ہے۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعدی واشار الی ابی بکر وعمر، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد اقتدا کرنا ان لوگوں کی کہ، اور اشارہ کیا ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف۔ تو دیکھو اس سے بھی تقلید کی دلیل اور ثبوت ملتا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ وضاحت کر دوں کہ لوگ کہتے ہیں یعنی غیر مقلد کہتے ہیں کہ حنفی کیوں بھلا، محمدی کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محمدی کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، حنفی کہنے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر حنفی کہنے میں کوئی حرج ہے یا یہ شرک ہے تو پھر محمدی کہنے میں حرج کیوں نہیں؟ کیوں کہ ہم محمدی اس اعتبار سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا ہے وہ اللہ کا دین لایا ہے، اس پر ہم عمل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اپنا دین تو نہیں ہے۔ اسی طرح حنفی کہ ہم جو بات مانتے ہیں یعنی حنفی والا جو امام ابو حنیفہ کی تفسیر پر عمل کرتا ہے، امام ابو حنیفہ بھی تو اسی طرح جو ہیں وہ اللہ کے رسول کی بات کی تفسیر اور وضاحت کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، کہ ان کی اپنی کوئی رائے نہیں بلکہ وہ قرآن اور حدیث کی بات کو لیتے ہیں دلیل کے ساتھ اور اس کے مطابق تفسیر کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔